جی السلام علیکم ناظرین، بریکنگ نیوز ود ہارون شیرازی کی ایک اور اہم ایپیسوڈ میں آپ کا ہوسٹ ہارون شیرازی حاضر خدمت۔ ناظرین، دو اہم ایشوز ہیں جن کی ڈیٹیل آپ کے سامنے لانی ہے، اور آج ہم بات کر رہے ہیں ایک تو ایکس سروس مین جو تنظیم ہے اس کے جنرل ریٹائرڈ فیض چشتی نے پریس کانفرنس کی، اور اس میں بڑی عجیب و غریب انہوں نے باتیں کی، اور پھر جو زیاد دور میں ان کا کردار تھا مارشل لا لگانے میں، اس میں انہوں نے چیلنج کیا کہ اگر کوئی کورٹ مارشل کرنا چاہتا ہے یا کوئی ہمارے خلاف کارروائی کرنا چاہتا ہے تو کریں۔ اس وقت کے بعد جو حکومت آئی تھی اس نے تو نہیں کیا تھا۔ دوسرا اہم معاملہ ہے کہ ایک خاتون ہے اور وہ دو لوگوں کی ایک وقت میں بیوی ہے۔ یہ مطلب پہلے میں کارڈ نمبر بتا دوں، بڑا آپ حیران ہوں گے، اور اس پہ ہم بات کریں گے۔ کارڈ نمبر ہے 352007823392۔ یہ کارڈ نمبر میں نے بول دیا، اس کی ڈیٹیلز نکلوائیں، اور اس کی ڈیٹیل نکلوائی ہیں جو سینئر صحافی ہیں عامر میر صاحب نے۔ اور عامر میر کے متعلق آپ کو پتہ ہے کہ وہ ہیں جن کو عمران شفقت کے ساتھ اٹھایا گیا تھا۔ کب اٹھایا گیا تھا؟ تب اٹھایا گیا تھا جب عمران خان صاحب کی حکومت تھی، اور یہ کہا گیا تھا کہ خاتون اول کی شان میں گستاخی کی۔ اب ذرا مزیدار سی ڈیٹیل ہے، وہ میں آپ کے سامنے لایا ہوں، اور میں جب خود یہ دیکھ رہا تھا، اس کو انالیسس کر رہا تھا، اس کو سن رہا تھا، تو میں تو بڑا حیران ہو گیا کہ یار یہ مدینے کی ریاست بنانے والا شخص ایک ہے، اور اس کی بیوی جو ہے وہ کسی اور کی بھی بیوی ہے، سرکاری کاغذوں میں، نادرا کے ریکارڈ میں وہ ایک ہی وقت میں دو لوگوں کے ساتھ رجسٹرڈ ہے۔ تو بات ہو رہی ہے جناب بشرا بی بی کی۔ بشرا بیگم ایک ہی وقت میں دو مردوں کے ساتھ رجسٹرڈ ہے، اور عجیب و غریب، میں اس کی پوری آپ کے سامنے ڈیٹیل رکھوں گا، پوری ایک تفصیل بتاؤں گا تاکہ آپ بھی حیران ہوں، میں جس طرح حیران ہوں اس وقت آپ بھی حیران ہوں۔ تو جناب علی، کہانی کچھ اس طرح سے ہے کہ نادرا کے ریکارڈ پہ اور فیملی ٹری کے مطابق بشرا بی بی جو ہے وہ عمران احمد خان نیازی کی بیوی ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ بشرا بیگم جو ہے وہ خاور مانیکا کی بھی بیوی ہے۔ جی بالکل، فیملی ٹری کے مطابق اس وقت بشرا بی بی دو لوگوں کی بیوی ہے، ایک خاور مانیکا کی بشرا بی بی پہلی، دوسری بیوی ان کی جسے وہ چھوٹی بیوی کہتے ہیں، اس کے جو تاریخ پیدائش ہے، بشرا بی بی کی تاریخ پیدائش 1971 ہے، یعنی 71 دسانیہ۔ تو 1971 ہے بشرا بی بی کی تاریخ پیدائش، اور خاور مانیکا کی جو چھوٹی بیگم ہے ان کی 1979 ہے۔ ان کا نام ہے سمیرہ آغا، اور ان کی ایک بیٹی بھی ہے، رحم 2020 میں پیدا ہوئی ہے۔ لیکن ابھی ہم ذرا چلتے ہیں، تھوڑی اور ڈیٹیل لیتے ہیں کہ خان صاحب کی فیملی ٹری میں کون ہے، اور بشرا اور خاور مانیکا کی فیملی ٹری میں اور کون ہے جو مطلب کچھ تو ہے کچھ نہیں ہے، کیوں نہیں ہے وہ، اس کے پیچھے کیا راز ہے۔ اور آخر میں ہم ذرا وہ قندیل بلوچ صاحبہ کی ایک ویڈیو بھی آپ کو دکھائیں گے، تو اب میرے خیال میں شروع میں پروڈیوسر لگائیں گے، شروع میں وہ لگا دیں گے، اور اس کے بعد آگے یہ ویڈیو چلے گی۔ خیر بہرحال جی، اب جو ہے وہ خاور مانیکا صاحب کے دو بیٹے ہیں، تین بیٹیاں ہیں۔ اچھا، اب ان کی جو بیٹیوں کی وہ ہے، ایک تو رحم ہو گئی نا، وہ میں نے بتائی آپ کو۔ اچھا، جو بشرا بی بی سے ان کی بیٹی ہے، ایک کا نام ہے مبشرہ اور ایک کا ہے مہر النساء، یعنی اس وقت خاور مانیکا کی جو بیگم ہے بشرا بی بی، ان کی دو بیٹیاں ہیں، ایک مبشرہ اور ایک ہے جی مہر النساء، اور بیٹے کتنے ہیں جی؟ دو بیٹے ہیں۔ بیٹوں میں کون ہے؟ ابراہیم اور موسیٰ۔ اچھا، یہ تو ہو گیا خاور مانیکا کا وہ نا فیملی ٹری۔ اب آگا عمران خان صاحب کی۔ عمران خان کے اس وقت نادرا کی ریکارڈ کے مطابق 4 بیٹے ہیں جناب علی، اور کتنی بیٹیاں ہیں جی؟ ایک بیٹی ہے، ایک بیٹی ہے جی نادرا کے ریکارڈ کے مطابق۔ اچھا، کون سی بیوی کون ہے؟ خان صاحب کی بیوی بھی بشرا بی بی ہے۔ عجیب ہی یار صورتحال ہے، دستے پہ بھی میں تھوڑا یا نا کنفیوز ہو رہا۔ خان صاحب کی بیوی بھی بشرا بی بی ہے، وہی 3520 والے کارڈ نمبر والے۔ اچھا، ان کی بیوی بھی ہے، اور یہاں پہ کیا ہے؟ 4 بیٹے ہیں۔ 4 بیٹوں میں ابراہیم ہے، موسیٰ ہے، یہ دو مطلب بشرا بی بی کے ذریعے جو ہے نا، اور سلمان ہے اور قاسم ہے، یہ سلمان خان نیازی اور قاسم خان نیازی، یہ جمائمہ یعنی عمران خان کے بیٹے۔ اب ابراہیم پیدا ہوتا ہے 1994 میں، موسیٰ پیدا ہوتا ہے 1996 میں، سلمان بھی 1996 میں پیدا ہوتا ہے، اور قاسم 1999 میں پیدا ہوتا ہے۔ چلیں جی، اب یہ ہو گیا۔ اب لیکن یہاں پہ ایک بڑی مزیدار بات ہے، بیٹے 4 ہیں، بیٹی ایک ہے خان صاحب کی۔ اچھا، بیٹی کون ہے؟ مہر النساء۔
یہ جو مبشرہ ہے جو مطلب ادھر تو بیٹی ہے وہاں پہ تو بشرا بی بی کی بھی اور خاور مانیکا کی بھی، لیکن ادھر خان صاحب میں مبشرہ فیملی ٹری کا حصہ نہیں ہے لیکن مہر النساء ہے. ابھی $1,000,000 کوسٹر ہے. یہ بھی آپ مطلب کیا کہ اس پہ. بہرحال اب جناب علی صورتحال پھر آگے چلتے ہیں تو جو پاسپورٹ ہے بشرا بی بی کا، اس پاسپورٹ پہ بشرا بی بی کے خاوند کا نام ہے خاور مانیکا. یار کیا مدینہ کی ریاست دا والی ہے. کہیں مطلب یہ کہا جاتا ہے کہ وہ اس نے کیا تھا نا، جمائمہ نے ٹویٹ کہ وہ اپنے بھائی کا بین زیک گولڈ سمتھ ہے، اس طرح کر کے کوئی نام ہے اس کا، کہ یہ اس کا باپ کی طرح پا رہا ہے نا اس کو، وہ ٹیریان کو. تو وہ دے بھی کوئی قدری مطلب نہیں مان رہا کوئی، اور ادھر بھی مطلب یعنی خاور مانیکا صاحب پاسپورٹ کے مطابق یہ وہی پاسپورٹ ہے جس پہ عمران خان جب وزیر اعظم تھے تو بشرا بی بی گئی تھی وہاں پہ آج وہ کرنے نا عمرہ اور آج وغیرہ، تو ادھر بھی گئی تھی. تو اس وقت جو قانونی ڈاکومنٹ ہے اس کے مطابق عمران خان نامحرم تھے، پاسپورٹ تھے تو خاور مانیکا کا بندے. اچھا پھر ٹیکس پیئر کی جو ڈیٹیلز ہیں، بشرا بی بی اب بزنس وومین بھی ہے، بزنس لیڈی بھی ہیں، وہ بڑا کچھ مطلب ان کے نام زمینیں شمینیں بھی ہیں، پھر وہ سونا اور وہ ہیرے اور 5 قیرات اور 2 قیرات والی وہ بھی آپ نے سٹوری سن رکھی ہے. تو وہاں پہ بھی بشرا بی بی جو ہے وہ خاور مانیکا کی بیوی ہے. اب یہ بڑی حیران کن صورتحال ہے. اب یہ کن لوگوں کے لیے، یہ ویلاگ میں نے کن لوگوں کے لیے. اچھا اس میں کیا ہے، یا تو آپ یہ کہیں کہ بڑی انتہائی قسم کی کوئی مطلب آپ نے جناب دھیان ہی نہیں ہے، بے دھیانی کی ہوئی ہے اور یہ اسی طرح چل رہا ہے جہاں پہ ڈاکومنٹ میں خاور مانیکا، یا پھر مطلب آپ کو اس سے فرق ہی کوئی نہیں پڑتا. یار کیسے نہیں فرق پڑتا، آپ کی بیوی ہے وہ قانونی طور پہ کسی اور کے نام پہ لکھی ہوئی ہے، یا مطلب کیسے نہیں خان صاحب کو فرق پڑ رہا، یا یہ جو ابراہیم اور موسیٰ ہے ان کو کیوں نہیں فرق پڑ رہا. یہ دونوں بیٹے ہیں بشرا بی بی کے خاور مانیکا سے. یہ وہ جو سمیرا کا ہے وہ دوسری بیوی ہے، پہلی بشرا تھی نا. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ بڑی حیران کن صورتحال ہے. اور اس پہ خان صاحب نے بھی کمپرومائز کیا ہوا ہے، ساروں نے کمپرومائز کیا ہوا ہے. تو اس کا وجہ کیا ہے، کیونکہ یہ ہم جان چکے ہیں کہ بشرا بی بی جب آئی تھیں تو اس لیے آئی تھی کہ خان صاحب کو میں نے وزیر اعظم بنانا ہے. تو وہ بنانے تو وزیر اعظم خان صاحب کو آئی تھی، لیکن یہ کیا کہانی ہے، کیوں نہیں مطلب ایک وقت میں وہ دو لوگوں کی بیوی ہے قانونی طور پہ. شرعی طور پہ اب وہ ایک الگ بحث مباحثہ ہے، لیکن قانونی طور پہ وہ آپ دیکھ لیں. اور اس پہ جو پوری ریسرچ ہے عامر میر کی، عامر میر کی، وہ بھی دیکھ لیں. تو یہ مطلب عجیب طرز ہے اور عجیب، یہ مدینے کی ریاست بنانے جا رہے تھے. اچھا اب تحریک انصاف کے لوگ، تحریک انصاف کے لیے میں ویلاگ نہیں کر رہا، میں یہ ریکارڈ کی درستگی کے لیے کر رہا ہوں. اور یہ میں کہہ بھی رہا ہوں، تحریک انصاف کے لوگ جو ہے نا وہ تھے مطلب فین فالوئنگ ہے نا، وہ کہنے کہ کی ہو گیا خان صاحب دے نام نہیں لگا تھا، کی ہو گیا. کوئی ان کو کچھ بھی کہتے ہیں، ان کو کہے آج وہ دیکھا ہے وہ جو سلمان اور قاسم تھے ان کو جو پروٹوکول ملا ہے پنجاب حکومت کی جانب سے، اور جو آگے پیچھے گاڑیاں اور وہ جناب واہ کیا پروٹوکول تھا، اور بم ڈسپوزل، اور تو وہ کی ہو گیا، مل گیا تو کی ہو گیا. مطلب وہ کی ہو گیا، وہ اس نے کسی نے کیا سی کہ تیری مطلب اے ہو گیا، اس کا کی ہو گیا. تو جب کی ہو گیا تو آ جاوے تو پھر وہ کہیں گے کی ہو گیا. بہرحال میں تحریک انصاف والوں کے لیے یہ ویلاگ کیا ہی نہیں ہے. یہ صورتحال ہے جی. اب جلدی میں دوسرے ٹاپک کی طرف آتا ہوں، اور وہ ٹاپک ہے آج فیض چشتی صاحب ہیں، جنرل صاحب لیفٹیننٹ جنرل تھے، اور ان کی عمر اس وقت 95 سال ہے، اور یہ 10 کور کے کمانڈر تھے جب ضیاء الحق نے مارشل لا لگایا تھا. انہوں نے آج کچھ لوگوں کے ساتھ پریس کانفرنس کی اور انہوں نے کہا کہ جناب میں کچھ حقائق سامنے لانا چاہتا ہوں. ایک تو انہوں نے کیا کہ عمران خان گولی پیرنٹ مارنے کا مطلب ہوتا وارننگ، جے کسے مارنا ہوئے تو متھی چی مارتا، یہ مطلب ان کی اسیسمنٹ تھی. پھر انہوں نے کہا اس کی انویسٹیگیشن کی جائے، وہ کون ہے جو ان کے پاؤں میں گولی مار کے ان کو کوئی وارننگ دینا چاہتا تھا. اچھا پھر ان سے اعزاز سید نے سوال کیا کہ آپ کو کوئی مطلب ریگریٹ ہے، کوئی شرم ہے کہ آپ نے مارشل لا لگایا؟ تو انہوں نے کہا اچھا ایک آخر میں مزے کی بات سناتا ہوں کہ سوالوں میں مسائل کیا تھے، میں کیوں نہ میں نے کیوں نہیں کیا. تو انہوں نے کہا جی کوئی ریگریٹ نہیں ہے، وہ بطور
آرمی نے وہ کیا تھا. اچھا اس کے بعد جو حکومت آئی ہے وہ لگا لیتی مارشل لا والوں کے خلاف کارروائی کر لیتی. اب جس نے کرنی ہے جس کو شوق ہے وہ اب کر لے. یعنی انہوں نے کھلے عام کیا جس کرنا بھائی کر لو, جو کرنا کر لو. اور پھر انہوں نے کہا کہ جناب کچھ نہیں کیا اور جو آپ کرنا چاہتے کر لیں. اب تو بہت سارے لوگ فوت ہو گئے ہیں. پھر انہوں نے اور 2-4 باتیں کی. انہوں نے آرمی کا انہوں نے کہا جی وزیر دفاع کو کیا پتا کہ میرٹ کیا ہوتا ہے آرمی میں, یہ تو آرمی چیف کو پتا ہوتا ہے. وہ ہمیں سب پتا ہے, باقی ان کو کیا پتا. بھائی وزیر دفاع جو بنتا ہے نا دنیا میں ایویں نہیں وزیر دفاع مطلب پھر ساری دنیا چاہیے اپنی مرضی دے ہی آرمی چیف جنرل لوائی جاوے. تو بہرحال میں نے سوال کیوں نہیں آج مطلب لبے لباب پریس کانفرنس کا بتا دوں. لبے لباب یہ تھا پریس کانفرنس کا کہ جناب سانو بھی کنسیڈر کرو. اسی یہاں ساڈے بھی بچے شچے یہ وہ اگے پیچھے مطلب انہوں نے بھی پوسٹر شوسٹر چاہیے دیا نا. وہ علی کلی آئے تھے نا, وہ خان صاحب احمد نے یہ وہ ان کا بیٹا وہ ایک الگ کہانی ہے. انہوں نے بھی کہا کہ سانو بھی کوئی کنسیڈر کرو. بہرحال میں نے سوال کیوں نہیں کیا, میں نے اس لیے سوال نہیں کیا کیونکہ ان کی سماعت بالکل کم تھی. ہم بیٹھے سوال کر رہے ہوتے تھے, جو ان کا ساتھ اس سے وہ پوچھتے تھے مجھے بتائیں کیا کہہ رہے ہیں, وہ پھر اپنے لفظوں میں سوال بیان کرتا تھا. اب سوال کی جو فریمنگ ہوتی ہے نا وہ بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے. وہ جواب نکلواتی ہے. وہ کہتا تھا جی کہہ رہے ہیں کہ آپ کا ہاتھ تھا. اب اعجاز سید نے بڑا فریمنگ کر کے سوال کیا. اب ہم نے فریم کر کے سوال کرنا ہوتا ہے, فریمنگ سے اس کا جواب ایک مطلب ہاں نہ دونوں صورتوں میں بندہ پھنستا ہے. لیکن وہ جب ساتھ والا بتاتا ہے تو وہ اپنے انداز میں بتاتا ہے, یعنی اس کی وہ لیتھل جو ہے نا لیتھل پان ختم کر کے کوئی اس کا کسی دور میں باس رہا ہو. تو یہ آج انہوں نے پریس کانفرنس کی. بہرحال اس میں 2+2=4 ہی تھا, پتہ لگ رہا تھا کہ اپنی سی وی دے رہے ہیں. تو یہ تھی کچھ آج کا ویلاگ. میں نے کہا ذرا آپ کو بتائیں کہ 2 خاوند ایک بیوی قانونی طور پہ, اب شرعی طور پہ کیا. اون شیرازی کو دیجیے اجازت. اللہ نے